آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے آخری مقرر اور جن کا انتظار کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بغیر کسی تاخیر سے ان سے گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی جو مدرسہ شاہی مراد آباد کے استاد حدیث بھی ہیں اور صاحب نسبت عالم دین ہیں، بے مثال خطیب اور واعظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ حضرات ان کا بیان سنیں۔ حضرت مفتی صاحب کی دعا پر آج کے اس مجلس کا اختتام بھی ہوگا اور اس کے بعد جلسہ اپنے جلسہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی مجلس کے دولہا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ طلبہ عزیز جن کے سروں پر دستار فضیلت سجائی گئی ہے، یہ آج کی مجلس کے دولہا ہیں اور ہم سب باراتی ہیں۔ جس طریقے سے ان کو آج اس مجلس میں نمایاں مقام اور فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ان کو نمایاں مقام و مرتبہ دے گا۔ مادہ پرست لوگ اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے قیامت میں اپنی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہم جن کو سب سے زیادہ گھٹیا سمجھتے تھے، بیکار سمجھتے تھے، نااہل سمجھتے تھے، دوسروں پر بوجھ سمجھتے تھے، وہ سب سے آگے بازی لے گئے، وہ سب سے عقل مند ٹھہرے اور ہم سب سے بڑے احمق اور بے وقوف ٹھہرے۔ اللہ کی طرف سے جب ان پر نوازشیں ہوں گی، عنایات ہوں گی اور انعامات کی بارشیں ہوں گی تو دنیا والے حیران ہوں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو دنیا میں بڑے عقل مند سمجھے جاتے تھے، روشن خیال سمجھے جاتے تھے، لوگ ہماری رائے کو اپنی زندگی کے لیے پتھر کی لکیر سمجھتے تھے، لیکن ہم تو بڑے احمق ثابت ہوئے اور جن کو دنیا والے
سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دقیانوس ہیں، قدامت پسند لوگ ہیں، آثار قدیمہ میں سے ہیں، یہ سب سے آگے چلے گئے۔ تو اس لیے یہ جو طلباء کرام ہیں یہ اللہ کے چہیتے اور دلارے ہیں، ہم ان کو جو چاہے سمجھیں لیکن یہ اللہ کے دلارے ہیں۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، قرآن والے یعنی حفاظ یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں، یعنی یہ لوگ کیا ہیں؟ وی آئی پی ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وی آئی پی۔ اور وی آئی پی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ جیسے وی آئی پی لوگوں کا کوٹا ہے ایسے ہی حافظ صاحب کا بھی کوٹا ہے۔ بس میں وی آئی پی لوگوں کا کوٹا ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں ہوتا ہے، ٹرین میں ہوتا ہے، ہر جگہ ان کا کوٹا چلتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حفاظ کا کوٹا رکھا ہے کہ 10 وہ لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ صاحب اپنے کوٹے سے ان کو جنت میں لے لیں گے۔ تو حافظ صاحب کے پاس کوٹا ہے، لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، جب بچہ حافظ ہوتا ہے تو دو نظریے کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بچے کے حافظ ہونے پر خوش ہوتے ہیں، والدین کو مبارکباد دیتے ہیں، بچے کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اگرچہ آپ لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے جہاں بچے حافظ ہوتے ہیں لوگ بچوں کو انعام دیتے ہیں۔ یہ تو مدرسے کی طرف سے دیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی تو دینا چاہیے۔ شاعر صاحب پڑھ لیتے انہیں تو آپ دے رہے ہیں، لیکن یہ بیچارے بچے حافظ بنے، آپ اتنے بخیل کنجوس بن گئے، 2 پیسے آپ کی جیب سے نہیں نکل رہے ان کے لیے۔ تشجیع اور ترغیب ضروری ہے۔ آج اگر آپ ان کو دیں گے تو جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کے اندر بھی شوق ہوگا کہ دنیا میں بھی ان کو نوازا جا رہا ہے اور آخرت میں بھی ان کو نوازا جائے گا۔ اگر کوئی ڈرامہ ہوتا ہے یا اسی طریقے سے نوٹنکیاں ہوتی ہیں یا اور کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں خرچ کرتے ہوئے ہم نہیں شرماتے، گڈیوں کی گڈیاں لٹا دیتے ہیں۔ یہاں پر اصل لٹانے کی جگہ تھی، یہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے دلارے تھے، ان پہ خرچ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں خرچ کرتے ہوئے ہماری جان نکل رہی ہے۔ تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جب بچہ حافظ ہوتا ہے اس بچے کو بھی اس کے والدین کو بھی مبارکبادی دیتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بچہ حافظ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بچہ تو بڑا ذہین تھا، باکمال تھا، لیکن اس کے باپ نے برباد کر دیا، ملا بنا دیا۔ اگر ملا نہ بناتا اور یہ بچہ اسکول میں جاتا تو بہت ہی شاندار ڈاکٹر بنتا، بہت بڑا انجینئر بنتا، یہ سائنسداں بن جاتا، IAS PCS بنتا، فلاں ڈگریاں حاصل کرتا۔ یہ تو بڑا بلا کا ذہین تھا، لیکن باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی کہ ملا بنا دیا۔ تو یہ ذہنیت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیں، دوسری ذہنیت رکھنے والے ان کے حق میں حافظ قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا اور نہیں قبول ہوگی، چاہے وہ اس کا چچا ہو، چاہے ماموں ہو، چاہے خالو ہو، چاہے تایا ہو، اور چاہے پھوپا ہو، چاہے کوئی سگی عورت ہو۔ اگر یہ ذہنیت ہے کہ بچہ ڈاکٹر بن جاتا، انجینئر بن جاتا، پروفیسر بن جاتا، IAS بن جاتا، PCS بن جاتا، فلاں بن جاتا، تو باکمال ہو جاتا، حافظ بن گیا تو بے کمال ہو گیا، نعوذ باللہ۔
بتاؤ حفظ سے بڑی کوئی ڈگری ہو سکتی ہے؟ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ کہ جناب اس نے MBA کیا ہے، LLB کیا ہے، یا IAS بن گیا ہے، PCS بن گیا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اور اگر کوئی حافظ بن گیا، عالم بن گیا، قاری بن گیا، مفتی بن گیا کہ مولانا صاحب ہے، یعنی یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم اعلیٰ نہیں ہے، ادنا ہے۔ اور یہ ڈگریاں اور یہ فنون یہ اعلیٰ ہے۔ یہ ہماری ذہن کی خرابی اور ذہن کا فساد۔ قرآن و حدیث سے بڑھ کر کے کوئی اعلیٰ تعلیم ایک مسلمان کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ ہاں غیروں کے ہاں ہے، ٹھیک ہے، ہوتی رہے، لیکن مسلمان کے نزدیک سب سے اعلیٰ تعلیم قرآن و حدیث کی ہے۔ میں دوسری تعلیموں کو منع نہیں کرتا کہ مول صاحب منع کر کے نہیں، آپ دوسری تعلیم دلاؤ، کون روکتا ہے؟ شوق سے دلاؤ، لیکن اپنے ذہن میں یہ بات پیوست کر لو کہ اعلیٰ تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ فنون ہے، اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، نبی کی سیرت کی، نبی کی سنت کی ہے۔ تو جو دوسری ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن حفاظ ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ پہلی ذہنیت رکھنے والے کہ جو بچے کو بھی مبارکبادی دیتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، والدین کو بھی مبارکبادی دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بچہ سفارش کرے گا۔ تو پہلی ذہنیت رکھو۔ یہ کتنے مقبول ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ اتنے مقبول ہیں، ہمارے یہاں قاری اقبال صاحب ناظرہ پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظر میں ناظرہ پڑھانے والا، بچوں کو پڑھانے والا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ مکتب وغیرہ، مدرسے وغیرہ کہ یہ پورا آثار قدیمہ میں سے پرانے لوگ ہیں۔ تو قاری صاحب بھاگلپور کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک مکتب قائم کیا۔ گاؤں کے لوگوں سے ایک پیسہ نہیں لیتے، مسجد میں مکتب چل رہا ہے، مراد آباد کے لوگوں سے لے کر کے ایک حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مدرسوں سے، مدرسے والوں سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں الجھتے رہتے ہیں۔ دو ایک سال مدرسہ، 2-3 سال چلتا رہا، بچے پڑھتے رہے، حافظ بھی بنے۔ گاؤں والوں نے کہا قاری صاحب اگر آپ کو مکتب مدرسہ چلانا، مسجد میں نہیں باہر جگہ لو، وہاں مدرسہ بناؤ، وہاں چلاؤ، مسجد میں نہیں چلے گا۔ قاری صاحب نے کہا بھائی میرے بچے نہیں پڑھ رہے، تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں، گاؤں کے بچے پڑھ رہے ہیں، تم سے کچھ لے نہیں رہے ہیں، مسجد آباد ہے کہ نہیں مدرسہ بند کرو یہاں۔ 2-1 سال اور کھینچ لیے کسی طرح۔ اس کے بعد گاؤں والے اڑ گئے کہ یہاں سے مدرسہ ہٹانا پڑے گا آپ کو۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں میں نے طے کر لیا، چلو کل جمعہ ہے، اعلان کر دوں گا کہ مدرسہ اب مسجد میں نہیں چلے گا، جب اللہ دے گا تو بنا دیں گے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں یہ سوچ کر سو گیا کہ صبح جمعے کی نماز میں اعلان کروں گا۔ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک غصے میں، اور آپ فرمانے اقبال سن، اگر تو نے یہ مکتب بند کیا تو قیامت میں میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان، میں تجھے معاف نہیں کروں گا اگر یہ مکتب بند ہوا۔ بس اتنا اللہ کے نبی نے کہا اور آنکھ کھل گئے تھے۔ میں تو اس کے بعد نیند کہاں سے آتی کہ روتا رہا، صبح ہوئی، میں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، جمعے میں بیان کیا، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے منبر پہ آ کے میں نے کہا سنو، اب یہ مکتب اس وقت بند ہوگا جب میرا جنازہ اٹھے گا،
اس سے پہلے یہ مکتب بند نہیں ہو سکتا ہے. میں زندہ رہوں مکتب بند ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. ہم کچھ بھی سمجھیں لیکن ان مکاتب اور مدارس کو خاص نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو بھی خاص نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہماری نگاہوں میں ویلو ہو، حیثیت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر نبی کی نگاہوں میں ہماری حیثیت اور ویلو ہے، اللہ کی نگاہ میں حیثیت اور ویلو ہے، تو 1000 مرتبہ تھوکتے بھی رہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. گالیاں بھی دو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ لوگوں کی بہت بڑی دعوت کی اور دعوت کھانا کھلایا، لوگ چلے گئے. رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا مرزا تم نے لوگوں کی تو دعوت کی، میری دعوت نہیں کی، مجھے کھانے پہ نہیں بلایا. تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ حیران، اللہ کے نبی کو دعوت، آنکھ کھل گئی، پریشان ہو گئے. معبر سے تعبیر پوچھی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا تعبیر یہ ہے آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا، طلباء اور علماء کی دعوت نہیں کی ہے. طلباء اور علماء کو کھلانا ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کی دعوت کرنا. چنانچہ پھر اگلی دعوت کی طلباء اور علماء کی. آپ سوچ رہے ہوں یہ مولوی تشکیل کر رہا ہے ہماری دعوت کرو، ہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری دعوت ہو جائے. ہم اس کے محتاج نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ ان طلباء کی دعوت کرو، آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کے بخت جاگیں گے، آپ کی سعادت مندی ہے. نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں کرتے ہو، اللہ توفیق نہیں دیتا ان لوگوں کو جو گری ہوئی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں، انہیں توفیق نہیں دیتا. توفیق ان کو ملتی ہے جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا. تو اس لیے ان علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان سب سے محبت کرو اور ان مدارس سے بھی محبت کرو. اگر قرآن سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو جو قرآن کے حاملین ہیں اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت کرنا پڑے گی، ان سے بھی تعلق رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ جو قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن سے خود اللہ کے نبی کو محبت ہے. اللہ کے نبی نے وہ قرآن صحابہ کو دیا اور صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک یہ قرآن متواتراً پہنچا ہے. اور انشاءاللہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک یہ قرآن دنیا کے اندر موجود ہے. اللہ کو جب قیامت لانا ہوگی تو یاد رکھنا سب سے پہلے بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اس کے بعد قرآن کے حروف کو اٹھا لیا جائے گا. شام کو لوگ دیکھیں گے قرآن لکھا ہوا ہے، صبح کو جب کھولیں گے تو قرآن کے حروف ختم ہو چکے ہوں گے، خالی کاغذ ہوں گے. بیت اللہ کو ایک وحشی آئے گا آپ نے فرمایا اور اس کا ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ توڑ کر کے اس کو ڈھا دے گا. جب کعبۃ اللہ اور کلام اللہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو اللہ اس دنیا پر قیامت ڈھا دے گا. کلام اللہ کا ہونا اور بیت اللہ کا موجود ہونا اس دنیا کی بقا کا ضامن ہے. جب تک یہ دونوں موجود ہیں دنیا موجود رہے گی، اور جب یہ دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے تو اللہ دنیا پر بھی رندہ پھیر دے گا، دنیا بھی ختم کر دی جائے گی.
تو اس لیے قرآن سے الفت اور قرآن سے محبت اور قرآن سے اپنا سچا تعلق رکھو، قرآن والوں سے بھی سچا تعلق رکھو۔ جو قرآن والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بہت نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے۔ میں جماعت میں تھا بنگلور میں، وہاں پر ایک صاحب تھے جو نیک لوگوں سے بڑے محبت کرتے تھے اور خاص طور سے علماء اور حفاظ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو برون جو بنگلور مرکز ہے کمار پیٹ، وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بڑے میاں بیٹھے ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بہویں سب حافظ ہیں، سارے حافظ۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء اور حفاظ سے محبت کرتے ہیں، خود قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، خود قرآن پڑھے ہوئے نہیں، لیکن بیٹے بھی حافظ، بیٹیاں بھی حافظ، پوتے بھی حافظ، پوتیاں بھی حافظ، بہویں بھی حافظ، سب حافظ ہیں، پورا گھرانہ حافظ ہے۔ محبت کے صلے میں اللہ نے یہ دیا، دین بھی دیا اور اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو خوب نوازا۔ تو محبت کرنے والے علماء اور حفاظ سے اور قرآن سے یاد رکھیں کبھی محروم نہیں ہوتے، اللہ انہیں خوب دیتا ہے، خوب نوازتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کیا کرو۔ بہت سے لوگوں کا مال خرچ ہوتا ہے مقدموں میں، کچھ لوگوں کا مال خرچ ہوتا ہے اسپتالوں میں، کچھ کا مال خرچ ہوتا ہے کوٹھیاں اور بنگلے بنانے میں، کچھ لوگوں کا مال خرچ ہوتا ہے شادی بیاہ میں، کچھ لوگوں کا مال خرچ ہوتا ہے عیاشیوں میں، کسی کا شراب و شباب میں۔ لیکن مبارک صدبار مبارک ہیں وہ لوگ جن کا مال خرچ ہوتا ہو قرآن کی نشر و اشاعت میں، قرآن کی خدمت میں، اللہ کے دین میں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے اسے واپس کرے؟ اللہ کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتا، اللہ بہت جلدی ریٹرن دیتا ہے۔ اللہ باغیرت ہے، غیور ذات ہے، اگر ہم اسے دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کا بدل یہاں پر بھی دے گا اور وہاں جو دے گا اس کا تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنا دے گا۔ تو اس لیے ان مدرسوں میں خوب خرچ کیا کرو گے، ہمیں تو نہیں لگتا خرچ کرو گے، اگر خرچ کرنے والے ہوتے تو حفاظ پہ خرچ کرتے۔ تو اس لیے ان حفاظ پہ خرچ کرو، مدرسوں پہ خرچ کرو، اپنی کمائی میں سے خاص حصہ مقرر کرو۔ مان لو آپ روزانہ 1000 روپیہ کماتے ہو تو 1000 روپیہ میں سے 100 روپیہ نکال کے رکھ دو کہ یہ ہم کیا ہے مدرسے میں، مسجد میں، مسکین پر، یتیم پر، فقیر پر، بیوہ پر، ضرورت مند پر، معذور پر، جتنے بھی ہیں ان پہ خرچ کروں گا۔ 1000 میں سے 100 روپیہ نکال دیے، جہاں دیکھا آپ نے یہاں ضرورت ہے اس کو خرچ کر دیا۔ آپ اگر یہ خرچ کرو گے انشاءاللہ کبھی جیب آپ کی خالی نہیں رہ سکتی، کبھی نہیں خالی رہ سکتی۔ ایسے لوگ بھی میرے علم میں ہیں جو 100 میں سے 25 روپیہ روزانہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ 1000 کماتے ہیں تو 1000 میں سے چوتھائی نکال کر اللہ کے راستے میں 250 نکال لیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں۔ ہم 10 اگر 100 میں سے 10 روپیہ نکالنے تو کون سے زیادہ دیے تو اللہ نے، پھر اللہ کو واپس کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ 10 روپیہ بھی تھوڑا ہی ہے، ہم 2.5 روپیہ خرچ نہیں کرتے جو زکوٰۃ کا ہے، اور جب سے زکوٰۃ میں خرچ کرنا بند کیا تو اللہ نے ٹیکس لگا دیے۔ کیا لگا دیے؟ ٹیکس لگا دیا۔ اب ٹیکس دو، زکوٰۃ نہیں دو گے تو ادھر دو۔ اگر ہم صحیح معنوں میں خرچ کرتے رہے صحیح جگہوں پر جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ٹیکسوں سے ہمیں نجات دے دے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا
ان حفاظ سے محبت کرو، دینداروں سے محبت کرو، مدارس اور مکاتب سے محبت کرو، اور اپنے مال کا ایک خاص حصہ ان پر خرچ کرو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو آپ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں خانقاہ کے مرید بھی تھے، اور آپ ان کو نبی کے خادم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو صفہ کا چبوترا تھا اس پر وہ لوگ رہا کرتے تھے، کم و بیش کبھی ان کی تعداد 70 تک پہنچ جاتی تھی اور آگے بڑھ جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی۔ ان کے لیے نہ کوئی کھانے کا نظم تھا، نہ رہنے کا نظم تھا۔ اب صحابہ کیا کرتے؟ کوئی جاتا تو ستون کو پہنچا دیتا، کوئی کھجوریں پہنچا دیتا، کوئی سوکھا گوشت پہنچا دیتا، کوئی پانی پہنچا دیتا، کوئی روٹی پہنچا دیتا، کوئی اور سامان پہنچا دیتا، وہی ان کا کھانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ابو ہریرہ جب بھوک سے تلملا گئے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے گھر میں پوچھا کچھ ہے کہ جی ایک پیالہ دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بلا لا، سب کو بلا لا۔ ابو ہریرہ گئے، بلا کے لائے 70 تھے۔ کہنے لگے لو جی ہو گیا کام، ایک پیالہ دودھ ہے، 70 آدمی ہیں، اور مجھے کو کہیں گے پلانے کے لیے تو میرے حصے میں کیا آئے گا؟ چنانچہ جب آگے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پلا کہ جی لیو، 2-1 میں ہی پورا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے دینا شروع کیا، لوگوں نے پینا شروع کیا، اب پیتے رہے، ہر ایک چھک کر کے پی رہا ہے، لیکن پیالہ تھا جو سرک ہی نہیں رہا تھا، جو کا تو دودھ تھا۔ 70 کے 70 نے پی لیا اور ڈٹ کے پی لیا۔ جب سب پی چکے، میں اللہ کے نبی کے پاس پیالہ لے کے آیا، آپ نے دیکھ کے مسکرایا، فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے پیا، پھر آپ نے فرمایا اور پی، میں نے اور پیا، کہا اور پی لے، میں نے اور پیا، پھر کہا اللہ کے نبی نے اور پی، کہتے میں نے کہا انی لا اجد مسلکن، اللہ کے نبی اب راستہ جانے کا بند ہو گیا، اب راستہ جانے کا کیا ہو گیا بند، اب کوئی راستہ نہیں، چھٹ گیا پی کر کے۔ بھائی کسی کو تو ماشاءاللہ غیرت آئی، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو خوب نوازے۔ تو 70 صحابہ نے پیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، بسم اللہ کی، اور پھر وہ جتنا باقی تھا آپ نے پی لیا۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کل لوگ جب کھانا رکھتے ہیں تو ہر ایک کی پیالی الگ، ہر ایک کا گلاس الگ، ہر ایک کا کٹورا الگ، کیوں؟ جراثیم نہ لگ جائیں، کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ ہم بڑے صاف ستھرے ہیں، کلین ہیں، اور یہ کیا ہے؟ گندے ہیں، ان کے جراثیم لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 70 صحابہ کا جھوٹا پیا، ان کا معلوم ہے حال کیا تھا؟ ان کے تن پہ پورے کپڑے نہیں تھے، کوئی صرف لنگی باندھے ہوئے ہوتا تھا، اور کسی کے تن پہ کرتا ہوتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا کہ لنگی باندھی، ایک چادر اوپر سے ڈالی، نہانے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے سینے پہ لکیریں بن جاتی تھی پسینے کی، چونکہ جب پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو بستر کہاں سے آئے گا، زمین پہ ہی لوٹ جاتے تھے، تو پسینے سے لکیریں بن جاتی تھی۔ یہ وہ 70 صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کا جھوٹا پیا ہے، ان 70 صحابہ کا جھوٹا پیا ہے۔ آج ہم بڑے کیا ہے؟ پاک پوتر بنتے ہیں، اور ہر ایک الگ الگ کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بڑا سا برتن تھا، اس برتن میں شریر کبھی بنایا جاتا، کھانا اس میں رکھا جاتا، اور آپ صحابہ کو بلاتے اور فرماتے کھاؤ،
اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے تھے. اور آپ کی حدیث سے آپ نے فرمایا برکت الطعام ما کثرت بہ الایادی، کھانے کی برکت ہاتھوں کا زیادہ پڑنا ہے. جس برتن میں جتنے زیادہ ہاتھ پڑیں گے اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی. جب ہم میں سے ہر ایک پنڈت بن گیا اور ہر ایک کی الگ پیالی، الگ کٹورا، الگ گلاس، الگ پلیٹ ہو گئی تو برکت کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا. گھر میں کھانے کوئی مہمان نہیں تو بیوی کے ساتھ کھاتے تھے، بیوی کے ساتھ. اور آج کل تو بیوی کے ساتھ کھانا کیا ہے؟ بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. کہیں گے بیوی کے ساتھ کھائیں گے جورو کے غلام ہو جائیں گے. ہاں بیوی کہیں سے پکڑ کے آئی ہے کیا؟ نبی کی سنت دیکھو، نبی نے کبھی بھی گھر میں اکیلے نہیں کھایا، بیوی کے ساتھ کھایا. آپ بھی کھاؤ، بیوی کے ساتھ کھاؤ، بیٹوں کے ساتھ کھاؤ، بچوں کے ساتھ کھاؤ، بچیوں کے ساتھ کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ. اس سے محبتیں آپس میں بڑھیں گی. نبی کی جو سنت ہے اور نبی کا جو طریقہ ہے یہ محبتوں کو رواج دیتا ہے. اور نبی کے طریقے کے خلاف جو اپنایا جاتا ہے اس سے دلوں میں دراریں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں نہیں پیدا ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی کھایا کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام بھی ان فقراء صحابہ پر خرچ کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خرچ کرتے تھے. اللہ کے نبی کو بھی دیتے تھے اور اللہ کے نبی اپنے پاس رکھتے نہیں تھے. آپ علیہ السلام کا گویا حال یہ تھا، آپ کے ہاتھ میں گویا چھید ہے، جو آتا تھا رکتا ہی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی، آپ یہاں مال جمع ہو جاتا تو آپ کو تکلیف ہوتی، نہیں ہوتا تو خوش ہوتے تھے. ایک مرتبہ مال آیا، آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا تقسیم کرو. انہوں نے تقسیم کیا. شام کو پوچھا کچھ رہ گیا؟ اللہ کے نبی رہ گیا. فرمایا پھر میں گھر نہیں جاتا، میرے گھر میں مال ہے، جب تک وہ رہے گا گھر نہیں جاؤں گا. اگلے دن پھر شام کو پوچھا ابو ہریرہ کچھ باقی ہے؟ اللہ کے نبی آپ کو راحت ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اب کچھ نہیں باقی، سب بانٹ دیا. تب آپ تشریف لے گئے. آپ کو نیند نہیں آتی تھی، مال ہوتا تھا تو، اور ہمارے پاس نہ ہو تو نیند نہیں آئے گی کہ صبح کو کیا ہوگا، صبح کو کیا ہوگا. ہماری تھنکنگ اور نبی کی تھنکنگ آپس میں اپوزٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی تھنکنگ یہ ہے مال اگر ہے تو پریشان ہے، نہیں ہے تو خوش ہیں. ہمارا یہ حال ہے، اگر ہمارے پاس مال ہے تو مگن ہے اور مال نہیں ہے تو افسردہ خاطر ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ایسا لگتا خدا کے خزانے میں بھی باقی نہیں رہا. جس رب نے یہ دیا ہے وہ رب آئندہ بھی دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ خرچ کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن اللہ کے نبی کے گھر میں ہر گھر میں ایک ایک اونٹ سامان پہنچایا. 9 آپ کی بیویاں تھیں ایک ساتھ، 9 گھروں میں 9 اونٹ سامان پہنچایا، اس لیے کہ ان کو خبر لگ گئی تھی کہ عید کے دن نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے. اور نبی کے گھر مدینہ کی یتیم اور بیوائیں آتے تھے عید کے دن. تو حضرت عثمان نے 9 کے 9 گھروں میں ایک ایک اونٹ بھر کے سامان پہنچا دیا. اللہ کے نبی جب عید کی نماز سے فارغ ہو کے گھر پہنچے تو دیکھا ہر گھر میں یتیم اور بیوائیں آ رہی کھا رہے. آپ نے پوچھا بھائی یہ کس نے بھیجا؟ تو بتایا گیا عثمان نے بھیجا. نبی کا چہرہ کھل گیا اور آپ کی زبان پر دعا آ گئی. آپ نے فرمایا یا رحمان سہل الحساب لعثمان، اے اللہ عثمان کا حساب آسان کر دے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے قیامت کے دن تمام مالدار پریشان ہوں گے حساب دینے کے لیے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے بعد میں اللہ کے نبی سے جنت میں جا کے ملیں گے، چونکہ صحابہ میں سب سے مالدار تھے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جنت میں پہلے پہنچے.
تو مال تھا، اس مال کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ صحیح جگہ پہ خرچ کیا تھا۔ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو مال سے تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ سے تعلق ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے جو میری جیب میں ہے مجھے اس سے زیادہ بھروسہ اس پر ہے جو غیب میں ہے۔ اس اللہ نے میری جیب میں بھرا ہے، جب یہ جیب خالی ہوگی اللہ دوبارہ بھر دے گا۔ خالی کرو گے تو دوبارہ بھرا جائے گا، بھری رکھو گے تو کیا بھرا جائے گا اسے۔ تو اس لیے راہ خدا میں آدمی کیا کرے؟ مال کو اپنے خوب خرچ کرے، اور خاص طور سے عورتیں اس سلسلے میں بڑی بخیل ہوتی ہیں، چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں، عورتوں کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ مرد کا فتنہ جمال ہے اور عورت کا فتنہ مال ہے۔ مرد خوبصورتی کو دیکھ کر کے اپنا دین و ایمان بیچ دیتا ہے، اور عورت جو ہے مال کو دیکھ کر کے اپنا دین و ایمان داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ آج کل دیکھ لیں ہماری بچیاں اپنے ایمان کو بیچنے کے نہیں، سینکڑوں بچیاں غیروں کے ہاتھ چلی گئی۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ رمضان جیسے مہینے میں مال ہی ہے، مال کا نشہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو عورتیں مال کے فتنے میں مبتلا ہوتی ہیں۔ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے اَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ عورت جو زیورات میں پلتی ہے بڑھتی ہے اور اپنے معافی زمین کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتی، تم اس کو خدا کا شریک بناتے ہو۔ تو پتہ چلتا ہے عورتوں کو مال سے محبت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ عورت سے کہا تمہارے جسم میں کیل ٹھوکیں گے، ارے درد ہوگا، بہت درد ہوگا، نہیں سونے کی ٹھوکیں گے، ہاں پھر ٹھوک دو، ہر جگہ ایک کیل ٹھوک دو اگر سونے کی ہے۔ اگر عورت کو 10 کلو کا ہار سونے کا بنوا کے دے دو، گلے میں ٹانگ دو، تو انشاءاللہ وہ شام تک ٹانگے پھرتی رہے گی۔ اور اس سے کہو کہ 10 کلو کا وزن وہاں سے اٹھا کے لے آئے، کوئی 10 کلو کی بوری ہو گیہوں کی، کہ جی ہم سے تھوڑی اٹھے گا، انگلیاں ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اب وہ 10 کلو کا ہار جو ہے گلے میں ٹانگی رہے گی، چونکہ مال سے کیا ہے انہیں محبت ہے۔ اس وجہ سے اس مال کے فتنے میں عورتیں زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں، اور اسی مال کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ عورت جو ہے شوہر سے جدائی تک لے لیتی ہے مگر مال کو حوالے نہیں کرتی کہ میرا مال میرے ساتھ رہے گا، ایسا لگتا ہے قبر میں بھی نیچے بچھا کر کے سو جائے گی۔ تو اس لیے اس مال سے اپنی محبت کو کم کرو۔ جب تمہارے در پہ کوئی فقیر مانگنے کے لیے آئے اسے دو، یا تمہیں معلوم ہے ہمارے پڑوس میں، رشتہ داری میں، یا اسی طریقے سے ہمارے تعلقات میں کوئی ہے ضرورت مند، تو بلا دریغ اس پر اپنے مال کو خرچ کرو تاکہ مال کی محبت کم ہو جائے۔ فطری طور پر مال کی محبت ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں اور زیادہ ہوتی تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے، اور انسانوں میں عورتیں اور زیادہ پکی ہیں۔ لیکن یہی عورتیں جب ان کی تربیت ہوتی ہے تو ایک تھیلا بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتی۔ ابھی آپ سن رہے تھے حضرت فاطمہ کا واقعہ، مولانا سنا رہے تھے حضرت فاطمہ کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گونی درہم و دینار ہے، ایک گونی، تقریباً 8-9 لاکھ روپیہ آج کے زمانے کے ان کے پاس بھیجے گئے۔ انہوں نے وہ اپنی خادمہ سے کہ بانٹنا شروع کر، بانٹتی رہی، شام تک سارے تقسیم کر دیے، شام تک سارے بانٹ دیے، اور اپنا روزہ تھا، افطار کا وقت آیا تو خادمہ جو ہے وہ پانی اور کھجور لے کے آ گئی، تو کہنے لگی
کہنے لگی کہ گوشت وغیرہ لے لیا ہوتا کہ آپ نے تو سارا تقسیم ہی کرا دیا، آپ کہتی تو میں روک لیتی کچھ، یعنی اپنا اتنا بھی حصہ باقی نہیں رہا کہ ایک وقت کا کھانا بنا سکیں، سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ یہ بھی عورت ہے، یہ بھی کون ہے؟ عورت ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مال کی محبت ان کے دل میں بھی، لیکن نبی کی تربیت کی وجہ سے مال کی محبت نکل گئی تھی، آخرت کی محبت پر جنت کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس مال کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ جنت کو کمائیں گے، اور انہوں نے جنت کو کما کر دکھایا تھا۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے، خواتین زیور پہننے کی تو شوقین ہوتی ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے میں شوہر سے کہیں گے تم دو، پہنو تم، استعمال تم کرو، اور زکوٰۃ کون دے؟ شوہر دے۔ عورت کے اوپر واجب ہے اپنے مال کی زکوٰۃ عورت دے۔ آپ کہیں گے پیسے کہاں سے ہوں گے؟ تو مال بیچ کے دے دیں۔ آپ کی ذمہ داری، مردوں کی ذمہ داری یہ ہے، ایک کوتاہی ہم مرد لوگ کرتے ہیں، کون سی؟ کہ عورتوں کو جیب خرچ نہیں دیتے۔ کیا نہیں دیتے؟ کچن خرچ تو دیتے ہیں، جیب خرچ نہیں دیتے۔ آپ کہیں گے 5,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں، تو اس کا حساب بھی تو لیتے ہیں۔ آپ نے کچن کا خرچہ دیا ہے 5,000، 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ حسب حیثیت آپ اس کو دیں اپنی بیوی کو، اور کہیں یہ تمہارا جیب خرچ ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تم نے کہاں خرچ کیا۔ چاہے اپنی ماں کو دو، بہن کو دو، پڑوسن کو دو، اور اپنی سہیلی کو دو، فقیر کو دو، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، کہیں دو، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ جیب خرچ وہ ہوتا ہے جس کا سوال نہیں ہوتا۔ باقی جو آپ کچن کا خرچہ دے رہے ہیں اس کا آپ حساب لے سکتے ہیں۔ تو ہم جیب خرچ نہیں دیتے، اگر جیب خرچ دیں تو عورت پھر کیا کرے گی؟ اسی کو جمع کر کے آخر میں اپنی زکوٰۃ اس میں سے نکال لے، پھر بوجھ ہمارے اوپر نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اس سلسلے میں ہم غفلت کا شکار ہیں، اور عام طور سے عورتوں کا مزاج جمع کرنے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو دیتے رہیں جیب خرچ، جمع کرتی رہیں گے، جب کوئی موقع پڑے گا نکال کے دے دیں گی، نکال کے دیں گی، آپ نے دیا تو اس وقت کام آ گیا۔ ان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو فضول خرچ کرنے والی۔ تو بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ ان سے ادا کروائیں، وہ زکوٰۃ دیں، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ حقوق آپ ادا کریں۔ دونوں طرف سے کوتاہی ہے، مرد کوتاہی کرتے ہیں عورت کے حقوق ادا کرنے میں، اور عورتیں پھر مردوں کی وہ خدمت نہیں کرتی جو ان پر حق بنتا ہے۔ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے، عورت کی زبان نہیں رکتی اور مرد کا ہاتھ نہیں رکتا۔ عورت زبان چلائے گی، اور جب آدمی کو غصہ آئے گا تو وہ ہاتھ چلائے گا، اور دونوں غلطی پر ہیں۔ ادھر مرد کو صبر کرنا چاہیے، ادھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ صبر سے کام لے تو گھر جڑا رہے گا، ورنہ روزانہ پینچیاں چلتی رہے گی، روزانہ لڑائیاں ہوتی رہیں گی، تھوڑی بہت ہو انبن سب میں ہوتی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ میں ایک مرتبہ کوئی بات 19-20 کی ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو بلایا، ابوبکر ہمارا فیصلہ کر دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا جو واقعہ پیش آیا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ناز کے انداز میں کہا ٹھیک بیان کیجئے گا۔ اب حضرت ابوبکر کیسے برداشت کرتے اٹھے، ایک لگایا شور سے، اپنی جان کی دشمن نبی کو کہہ رہے ٹھیک بیان کیجئے گا۔ حضرت عائشہ بھاگی اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر کے چھپ گئی۔ آپ نے فرمایا ابوبکر میں نے تمہیں بلایا تھا جھگڑا نمٹانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، نہ کہ مارنے کے لیے، جاؤ ہم خود فیصلہ کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر جب چلے گئے تو آپ نے مڑ کے دیکھا بچا لیا، ورنہ پٹ جاتی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو کبھی تو انبن ہوتی ہے، لیکن یہ روزانہ نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، گھروں میں جو آج جھگڑا ہو رہا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو دیکھا ہی نہیں۔
پڑھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو ہم نے پڑھا ہوتا، سنا ہوتا، تو یقینی طور پر یہ جھگڑے نہیں ہوتے جو ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر محبتیں قائم کرو، وہ محبتیں ان بنیادوں پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنیادیں دی ہیں، اور اپنے گھر کی عورتوں سے مال کی محبت کو کم کرو، اعمال کی محبت بڑھا دو۔ کس کی محبت بڑھاؤ؟ اعمال کی محبت بڑھاؤ، ان کے دلوں میں اعمال کی محبت آئے۔ آج کل ایک ماں جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی بیٹی کو سب کچھ سکھاتی ہے، سکھانا چاہیے کہ مختلف قسم کی ڈشیں بنانا سکھائے گی، سینہ پرونا سکھائے گی، گھر کا مینجمنٹ کیسے ہوتا ہے وہ سب سکھائے گی، کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے سکھائے گی۔ لیکن سب کچھ سکھانے کے بعد کچھ جو اہم چیز ہے وہ نہیں سکھاتی۔ بچی پیدا ہو، ماں کو فکر ہوتی ہے اس کا زیور کیسے بنے گا۔ معلوم ہوا 5 سال کی ہوئی، اس کے کان میں زیور ڈال دیا۔ یہ کہاں سے؟ کہ آپ نے جو پیسے دیے تھے نا وہ جمع کر کے بنا لیا۔ 10 سال کی ہوئی تو پتہ چلا اس کی ناک کو بھی چھدوا دیا، وہاں بھی ڈال دیا۔ اور بڑی ہوئی تو گلے کا ہار بنوا دیا، کچھ اور بڑی ہوئی ماتھے کا جھومر بنوا دیا، کچھ اور بڑی ہوئی پیر کے پازیب بنوا دیے، کچھ اور بڑی ہوئی انگوٹھیاں بنوا دی۔ جب وہ شادی کے قابل ہوئی تو پتہ چلا جسم کے سارے اعضاء جن میں زیورات پہنے جاتے ہیں اس کے زیورات تیار ہو گئے، پورے زیورات تیار، ماتھے کا بھی، ناک کا بھی، کان کا بھی، گلے کا بھی، انگلیوں کا بھی، پیر کا بھی، سر کا بھی، سارے زیورات، سب زیورات دیے۔ میں اس ماں سے پوچھتا ہوں ایک زیور تو نے نہیں دیا، کون سا؟ دل کا زیور دیا ہے؟ دل کا بھی تو زیور ہے۔ دل کا زیور کیا ہے؟ دل کا زیور اللہ رسول کی محبت ہے، یہ دیا نہیں دی۔ دل کا زیور آخرت کا شوق ہے، دل کا زیور جنت کا شوق ہے، یہ دیا یا نہیں دیا؟ اگر ماں نے اللہ رسول کی محبت نہیں دی، مصلی پر بیٹھنا نہیں سکھایا اپنی بیٹی کو، تو میں کہوں گا اے ماں تو سارے زیورات دے رہی ہے، اگر دل کا زیور نہیں دے رہی تو اپنی بچی کو ننگا بھیج رہی ہے، تو نے کوئی زیور نہیں آیا۔ اصل سے دل کا زیور تھا۔ اب اس بچی کو اگر تکلیف ہوگی، اس بچی کو اگر پریشانی ہوگی اپنی سسرال میں، تو آ کر کے ماں کا سر کھائے گی کہ اماں مجھے تم نے کن درندوں کے حوالے کیا ہے، میرا سسر مجھ پر ظلم کرتا ہے، میری ساس مجھے تانے دیتی ہے، میری نندیں مجھے روزانہ ستاتی ہیں، اور میرے دیور بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، روزانہ آ کر کے سر کھائے گی۔ اور کبھی باپ کا سر کہے گی ابا آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ لوگ کیسے ہیں، وہ بہت بخیل ہیں، وہ بہت کنجوس ہیں، وہ بہت بڑے درندے ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں، میرے اوپر بہت سختی کرتے ہیں۔ کبھی باپ کو پریشان کرے گی، کبھی ماں کو پریشان کرے گی۔ اور اگر آپ نے اس کو اللہ کا تعلق دیا ہے، مصلی پر بیٹھنا اگر آپ نے سکھا دیا اپنی بیٹی کو، اور اس پر سسرال میں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کبھی بھی ماں سے آ کر نہیں کہے گی، باپ سے آ کر نہیں کہے گی۔ وہ سوچے گی میں ماں باپ سے کہوں گی ان کا دل دکھے، میری ماں تو ویسے ہی دکھی ہے اور پریشان ہو جائے گی، میں ماں سے نہیں کہتی، میں اس ساس سے کہوں گی جس ساس کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہے۔ اب وہ رات کے سناٹے میں اٹھے گی، سارا گھر سویا ہوا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اٹھے گی، وضو کرے گی، مصلی بچھائے گی، اور کمرے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہے گی مولا تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں سب کے دل ہیں، میری ساس کا دل، میرے سسر کا دل، میری نندوں کا دل تیرے قبضے میں ہے، تو چاہے تو عداوت ڈال دے، تو چاہے تو محبت ڈال دے، اللہ میری ساس کا دل میرے حق میں ماں جیسے کر دے،
میری نندوں کا دل میرے حق میں بہن جیسا کر دے، میرے سسر کا دل میرے حق میں باپ جیسا کر دے، میرے دیوروں کا دل میرے حق میں بھائیوں جیسا کر دے۔ اب وہ اللہ سے دعا مانگے گی گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، رات کی تنہائی میں، اور وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا اور یقیناً آئے گا کہ اس کی ساس اس سے محبت کرے گی، اس کی نندہ اس سے محبت کرے گی، اس کا سسر اس سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ اس نے سب سے بڑے دربار میں عرضی لگائی، سب سے بڑے دربار میں شکایت کی ہے، ضرور اس کا کام بنے گا۔ اللہ کرے ہم اللہ سے کہنے والے بن جائیں، اللہ سے لینے والے بن جائیں، اللہ سے عرضی لگانے والے بن جائیں۔ جیسے خولہ بنت ثعلبہ نے عرضی لگائی تھی، خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر حضرت صامت، انہوں نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کرتے ہیں، کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری اوپر میری ماں جیسی، یعنی جیسے ماں حرام جیسے تو حرام۔ صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے یہ کہہ دیا۔ خولہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر کے شکایت کی، اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 3 طلاق ہو گئی۔ اللہ کے نبی میرے بارے میں سوچئے، میرے بارے میں سوچئے۔ آپ نے فرمایا 3 طلاق ہو گئی۔ نہیں اللہ کے نبی میرے بارے میں سوچئے، غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا 3 طلاق ہو گئی، یہی حکم ہے اب تک؟ نہیں اللہ کے نبی میرے بارے میں سوچئے۔ جھگڑ رہی اللہ کے نبی سے۔ جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی نہیں سنتے اور آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں، فَنَظَرَتْ نَظْرَةً إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کو یوں دیکھا، آسمان پہ نظر ڈالی، اللہ اکبر، کبھی ایک نظر اٹھتی تھی اور فیصلے بدل دیتے تھے، ایک نظر اٹھتی تھی اللہ فیصلے بدل دیتا تھا۔ آسمان کو نظر اٹھائی اور پھر انہوں نے کہا اللہم ان لی صبیۃ صغار ان ضممتہم الی جاؤ، مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان کو اپنے پاس رکھوں تو کھلاؤں گی کہاں سے؟ میں تو کمانے نہیں جا سکتی۔ وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا، اور اللہ اگر میں اپنے بچوں کو صامت بھی میرا شوہر اس کے حوالے کروں تو تربیت کیسے ہوگی؟ میرے بچے ضائع ہو جائیں گے۔ آسمان کو نظر اٹھائی اور اللہ سے عرضی لگائی۔ یہ تعلق تھا اللہ سے، انہیں یقین تھا نبی اگر نہیں سن رہے ہیں میرا اللہ تو ضرور سنے گا۔ کبھی ہم نے تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم نے تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ سے کبھی تعلق تھا، کبھی یارانہ تھا اللہ سے، اب وہ تعلق نہیں رہا، وہ یارانہ نہیں رہا، وہ محبت نہیں رہی جو اللہ سے تھی۔ خولہ نے عرضی لگائی اور عجیب جملہ کہا جو ان کے ہی منہ سے ججتا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ خولہ نے کیا کہا؟ اللہم انزل فی شانی، اللہ میرے حق میں قرآن اتار دے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انزل فی شانی، اللہ میرے حق میں قرآن اتار۔ کیا مطلب؟ نبی کے خلاف میرے حق میں۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، اپنے رب پہ ناز ہے، اپنے رب سے تعلق ہے، کہہ رہے ہیں اللہم انزل فی شانی۔ جب انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی پر آثار وحی نظر آنے لگے، آپ کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ حضرت عائشہ نے کہا خولہ چپ کر، چپ کر، نبی پہ وحی اتر رہی ہے۔ خولہ کا رونا اور بڑھ گیا، اتنا روئی اتنا روئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں خولہ کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، کہنے لگے اللہ میرا پابند نہیں ہے، اگر اللہ نے نبی کے موافق وحی اتار دی تو میرا کیا بننا؟ وحی کے آثار ختم ہوئے، اللہ کے نبی نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، فرمایا ابشری یا خولہ، ابشری یا خولہ، خولہ مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں قرآن اتار دیا ہے، میرے خلاف تیرے حق میں قرآن اتار دیا ہے کہ اب زہار سے 3 طلاقیں نہیں ہوگی۔ جو کوئی شوہر زہار کرے گا ایک غلام آزاد کر دے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 60 روزے رکھ لے، اس کی بیوی بیوی بن کے رہے گی۔ یہ بھی تعلق تھا، عورت ساتھ ہیں لیکن اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ اپنے لیے وحی کروا لیتی،
وہی اتروا لیتے ہیں۔ تو اس لیے عورتیں اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ایک واقعہ اور سنا کر میں بات اپنی پوری کرتا ہوں، آپ لوگ بھی تھک رہے ہو۔ بمبئی میں مولا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے واقعہ لکھا بھی، میں نے ان سے سنا بھی، میرا بھی ان سے محبت کا تعلق تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کے آیا، 17-18 سال کی جوان بیٹی، اور اس کے حالات سنائے۔ پرچہ دیا تو پرچے میں لکھا ہوا تھا میری بیٹی کو اب تک 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی ہے۔ 17-18 سال کی بچی اور 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت۔ آپ جتنے بیٹھے ہو نا، اکثروں کو اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی، اور جتنی خواتین ان میں سے بھی اکثر ہوں گی، کچھ ہوگی برگزیدہ بندیاں اللہ کی، کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے 4-6 جن کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہوگی۔ تو 17-18 سال کی بچی 50 مرتبہ اسے اللہ کے نبی کی زیارت۔ ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں، تو حضرت مولانا نے پوچھا تمہاری بچی کا ایسا کیا خاص عمل ہے کہ 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت اسے ہوئی؟ تو کہا میری بچی کے 3 عمل خاص۔ پہلا عمل یہ ہے کہ میری بچی اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی ہے۔ کہ یہ کون سا عمل ہے؟ تو بہت سی عورتیں کرتی کہ نہیں، میری بچی کا عمل یہ ہے اذان اگر شروع ہوئی، وہ جھاڑو لگا رہی ہے تو جھاڑو وہیں پہ چھوڑ دیتی ہے۔ اذان ہو گئی، اب پہلے نماز بعد میں جھاڑو لگے گی۔ روٹی بنا رہی ہے، اذان ہو گئی تو روٹی آدھی چھوڑ دے گی، پہلے وضو نماز اس کے بعد روٹی۔ جس عمل میں جس کام میں مشغول ہے اس کام کو چھوڑ دیتی ہے، پہلے نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد اس کام کو پورا کرتی ہے۔ اور کا دوسرا عمل میری بچی کا یہ ہے کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں آتی، کسی بھی غیر محرم کے سامنے نہیں آتی، چاہے وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، بھائی ہو، عام طور سے ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے زاد ہیں نا، یہی کمبختی کرتے ہیں، یہی کمبختی کرتے ہیں، یہ بیل کی طرح دنگناتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ حالانکہ جب ان سے نکاح جائز ہے تو پردہ ہے، یہ غیر محرم تھوڑی ہے، لیکن ان سے عموماً پردہ نہیں ہوتا۔ کہا ہماری بچی ان سے بھی پردہ کرتی ہے، ان کے سامنے بھی نہیں آتی، اگر کسی فنکشن میں بھی گئی ہے کام کرے گی تو نقاب نہیں اترے گا، اگر غیر محرم وہاں موجود ہیں، کام سارے کرے گی۔ اور تیسرا عمل میری بچی کا یہ ہے کہ روزانہ تہجد کی نماز میں 1.25 گھنٹہ اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ کتنی دیر؟ 1.25 گھنٹہ۔ جب 1.25 گھنٹہ دعا مانگ رہی تو 1 گھنٹے کی تہجد بھی تو پڑھتی ہوگی۔ 1.25 گھنٹہ دعا مانگنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ ابھی میں اگر 1.25 گھنٹہ دعا مانگیا نا، مانگنا شروع کر دو، لوگ ہاتھ کیوں رکھ لیں گے؟ آمین آمین۔ کیوں؟ ہاتھ تھک گئے، ہاتھ کیا ہو گئے؟ تھک گئے۔ جب ذوق نہیں ہوتا تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، جب ذوق و شوق ہوتا ہے گھنٹوں آدمی مانگتا ہے، پھر احساس ہی نہیں ہوتا تھکن کا، تھکن کا احساس نہیں ہوتا، اور جب ذوق و شوق نہ ہو تو منٹوں میں ہی آدمی تھک جایا کرتا ہے۔ ہماری عام طور سے دعائیں 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد چھٹی ہو جایا کرتی ہے، تو وہ 1.25 گھنٹہ روزانہ دعا مانگتی تھی۔ کیسے اللہ سے اس کا تعلق ہوگا، کیسے اللہ سے محبت ہوگی؟ یہ وہی مانگ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کے عشق کی آگ لگی ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت کے شرارے پھوٹتے ہوں، وہی مانگے گا۔ ہمہ شمہ کی مجال نہیں ہے اتنی دیر دعا مانگ سکے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے بھی اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی عرض کروں گا، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا سیکھو، اور علماء سے، حفاظ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔ یہ محبت انشاءاللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی دلائے گی، دونوں جہاں میں کامیابی دلائے گی۔ ایک اللہ والے کے پاس میں نور الدین زنگی کے بارے میں غالباً آتا ہے،
ایک مرتبہ نور الدین زنگی گزر رہا تھا ایک اللہ والے کی خانقاہ میں جھاڑو لگ رہی تھی، وہ وہاں کھڑا ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں، پوچھا تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو بادشاہ تھا کہ جی میں جھاڑو لگ رہی تھی فلاں بزرگ کی خانقاہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا تھا، یہ اللہ والوں کی جگہ ہے، یہاں کی دھول میں بھی برکت ہے، میرے جسم سے دھول لگ جائے تو ہو سکتا ہے میرا بیڑا پار ہو جائے، اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اس پر مغفرت ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں سے محبت عطا فرمائے اور اپنا تعلق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے مال کے خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ اور اچھا دعا کرنے میں یا رب یا رب یا رب سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك عظیم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من
حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا ومن صالح الأعمال فقومنا وعلى أعدائك أعدائنا أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول أن تنصر الإسلام والمسلمين وأنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں. اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما. اللہ سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں سنے ہوئے ہیں, لت پت ہو چکے ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے بڑا مجرم, باغی, نافرمان, روسیا کوئی نہیں ہے. میرے اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, ہمیں معاف ہونا اچھا لگتا ہے. اللہ تو اگر ہماری پکڑ کرے اللہ تیرا کچھ نہ بنے گا, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے, ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو معاف کرے گا, تیرے نبی کا جی خوش ہوگا اور بدبخت شیطان کو غصہ آئے گا. اللہ تو نے اگر معاف نہ کیا شیطان خوش ہوگا, ان کی معافی نہیں ہوئی اور تیرے نبی کو رنجیدگی ہوگی. اللہ شیطان کو غصہ دلا دے اور اپنے نبی کو ہمیں معاف کر کے خوش کر دے. اے میرے اللہ معاف فرما دے. کریم آقا, کریم آقا تو نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے. 100 کے قاتل کو تو نے معاف کر دیا, ہمیشہ کی بدکارہ کو تو نے معاف کر دیا. اللہ وہ وحشی جن کا نبی چہرہ نہ دیکھنا چاہتے تھے تو نے ان کو معاف کر دیا. میرے اللہ وہ ہندا جنہوں نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تو نے ان کو معاف کر دیا. اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے, ہمیں بھی معاف فرما دے. پیارے اللہ کریم آقا تو نے قرآن میں فرمایا ہے انی لغفار لمن تاب, میں بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معاف فرما دے. اللہ تو نے قرآن میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ, تو نے رحم کرنا اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے. اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرما دے. اللہ تو نے قرآن میں اعلان کرایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں میں اعلان کرو کہ میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ ہم بھی آگے معافی مانگنے, اللہ ہمیں بھی معاف فرما, ہمیں بھی معاف فرما. اللہ اتنی رات میں تو سارے فقیر دنیا کے سو گئے. اللہ مانگنے والے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. اللہ یہ چند فقیر تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ رات کے بھکاری خالی نہیں لوٹائے جاتے. اللہ تو بھی ہمیں خالی نہ لوٹا, ہمارے دامن مراد کو پر فرما دے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا, لاج رکھ لے. اللہ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا جو بچہ معذور ہوتا ہے ماں باپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. اللہ ہم بھی اس معذور بچے کی طرح ہیں, ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں. اللہ تو ہماری حفاظت فرما, تو ہمیں معاف فرما, معاف فرما. پیارے اللہ اگر کوئی بچہ نالی میں گر جائے, سن جائے, ماں نفرت نہیں کرتی, ماں کی ممتا جوش مارتی ہے, بچے کو نکالتی ہے, نہلاتی دھلاتی ہے, کپڑے پہناتی ہے, کاجل تیل لگاتی ہے, پھر سینے سے لگا کے پیار کرتی ہے. اللہ ہم بھی گناہوں کے سمندر میں گر گئے, اللہ تو ہمیں نکال لے, مغفرت توبہ کے پانی سے دھو دے. اللہ تقوی کا لباس پہنا دے, اللہ حیا کا کاجل لگا دے اور ہمیں اپنے قرب کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما, ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. اللہ اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنا عشق عطا فرما, اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما. اللہ ہمارے سینوں میں بھی اپنے عشق کی آگ لگا دے. اللہ ہمارے بنجر سینوں کو بھی اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنی محبت سے لبریز. اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں, تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں. تو مل گیا تو سب کچھ ملا, تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا.
اے میرے اللہ تو ہمارے دلوں میں آ جا، ہمارے دلوں میں سما جا، ہمارے دلوں پہ چھا جا، اپنے ماں سوا کی محبت کھرچ کے نکال دے۔ اللہ انگ انگ سے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے ذکر کو جاری فرما، سراپا ذکر بنا دے، اپنی یاد کی دھن لگا دے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے، جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی چابی بنا دے، گمراہی کا تالا بنا دے۔ اے میرے اللہ ہم تیرے در کے نسلی بھکاری ہیں، اللہ ہم نے اپنے دادا کو بھی تجھ سے مانگتے دیکھا، ابا بھی تجھ سے مانگتے چلے گئے، اللہ ہماری 80 سال کی بوڑھی ماں تجھ سے مانگتی ہے، اللہ ہمارے معصوم بچے بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ یہ گنہگار ہاتھ بھی تیرے سامنے اٹھے، اللہ نسلی بھکاری خالی نہیں لوٹائے جاتے، مولا تو بھی ہمیں خالی نہ لوٹا۔ چھوٹے بچے دیکھ کے کہتے ہیں اس کا ابا آتا تھا اب یہ آیا اسے دے دو، اللہ ہمارے ابا مانگتے تھے اب ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی تو عطا فرما، ہماری جھولیاں بھر دے، دامن مراد پر فرما دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، مصیبتیں دور کر دے، حالات سازگار کر دے۔ اللہ ہمیں تو اپنا بنا لے اور اپنا بنا رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نفس و شیطان بری عادتوں کے حوالے نہ فرما، مولا خسائل سے مزین کر دے، رضائل سے حفاظت فرما، اخلاص للہ عطا فرما، ریا نموز شہرت سماع سے ہماری حفاظت فرما، کمال ایمان سے متصف فرما۔ اللہ سجدوں کا سرور دے دے، اللہ کوئی تو سجدہ دے دے جو تیری محبت میں ڈوب کے کرے اور تو اسے قبول فرما لے، تو اسے قبول فرما لے۔ میرے پیارے اللہ ہم تو بچپن سے تیرا نام لینے والے ہیں، پیدا ہوئے ابا نے کان میں تیرا نام لیا تھا، اللہ جب بولنے لگے اللہ اللہ کہنا سکھایا، چلنے کے قابل ہوئے انگلی پکڑ کے تیرا گھر دکھایا اور بتایا یہیں سے ملے گا۔ اللہ اب داڑھی سفید کر بیٹھے، بال سفید کر لیے، اللہ دنیا والے بھی بوڑھے نوکر کو نہیں نکالا کرتے، اسے نبھا لیتے، اللہ تو بھی ہمیں نبھا لے، ہمیں نبھا لے، ہمیں اپنے سے دور نہ فرما، اللہ دور نہ فرما، کریم آقا اپنے قرب کی ٹھنڈی لذت ہمیں عطا کر دے، اللہ اپنی محبت دینے کے بعد محبت سے محروم نہ فرما، اللہ اپنی ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ فرما، علم دے کر کے پھر ہمیں جہالت میں مبتلا نہ فرما۔ اے میرے اللہ کریم آقا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض چکا دے، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے بیاہ بچے بچیوں کے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ کریم آقا ہماری نسل میں قیامت تک کے لیے دین و ایمان علم و عمل نیکی تقوی کی بقا کے فیصلے فرما، اللہ ہماری نسلوں کو ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اولاد کے غم سے بچا، اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کے سکھ عطا فرما، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنا، اطاعت شعار بنا، نیکوکار بنا، دین کا مددگار اور علمبردار بنا، دین کا خدمتگار بنا۔ اللہ امت پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ امت کو معاف کر دے، اپنی مدد کے فیصلے کر دے۔ اللہ تیرے نبی کی امت کہا جائے کس سے جا کر کے مانگے، سر پانے کی جگہ نہیں ہے، اللہ امت پر ظالم مسلط ہو چکے ہیں، اللہ ظالموں کو تو یا تو ہدایت دے دے اور ہدایت نہیں ہے تو مولا ظالموں کو چن چن کے ختم فرما، چن چن کے بدلہ لے لے،
اللہ امت کو امت کا دین واپس فرما، امت کو دین سے کامیابی کا یقین عطا فرما، اللہ سنت سے عزت ملنے کا یقین عطا فرما، اللہ امت کو دین کی خدمت پر کھڑا فرما دے، اے میرے اللہ ہمیں قبول فرما لے، مردود ہونے سے، محروم ہونے سے، شک بدبخت ہونے سے ہماری حفاظت فرما، جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو اپنے دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما، اللہ مدارس مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز مکاتب مقابر کی حفاظت فرما، ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں امت کو عطا فرما، جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد ما قال صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔